بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پر بہت بیانات ریکارڈ کروائے۔ وہ بریلویوں کو بھی ٹاؤنٹ کر رہے ہیں اور دیوبندیوں کو بھی ٹاؤنٹ کر رہے ہیں علمی طریقے سے کہ آپ لوگوں نے یہ کلمے پڑھائے ہیں اور یہ گستاخانہ عبارات تصوف کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، تو اگر تو آپ ان سے اعلان برات کرتے ہیں تو ان کی پرنٹنگ بند کروائیں، ان کو بیان کرنا بند کریں، چھاپنا بند کریں، خریدنا بند کریں، بیچنا بند کریں۔ میں علی بھائی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ اس کلمے کا نہیں ہے، مسئلہ تصوف کی اصل کا ہے، تصوف کے پورے ڈسکورس کا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ اختلاف کو ہم سمجھیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے مرید کو کلمہ پڑھایا، خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے بھی اپنے مرید کو کلمہ پڑھایا، یا مشائخ چشت کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے بھی اپنے مریدین سے یہ کہا کہ تم کہو چشتی رسول اللہ، اور دونوں حضرات نے عقیدے کی اصلاح بھی نہیں کی۔ اب ہمارے ہاں موجودہ بریلوی علماء، دیوبندی انکار نہیں کرتے، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، بریلوی علماء ان عبارات سے جان چھڑا رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ الحاقی عبارات ہیں، داخل کر دی گئی ہیں۔ میں علی بھائی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان عبارات کے انکار کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عبارات کا انکار کر دیں گے کیا ہو جائے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا، کہاں سے یہ بات چل پڑی؟ صوفیاء کو محمد الرسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کیوں کہنا پڑا؟ تو یہ مسئلہ ہے علم تصوف کا۔ عبارات کا آپ بے شک انکار کر دیں، انہی اہل علم سے تصوف کے نالج کے پیش نظر اگر وہ علم تصوف کو جانتے ہیں تو ان سے ان عبارات پر بے شک بات نہ کریں، اس بنیادی پوائنٹ پر آئیں، تو انشاءاللہ وہ اس بات کو مان جائے گا کہ اس کلمے کی گنجائش ہے تصوف میں۔ تو مسئلہ تصوف کی اصل سے ہے کہ یہ کلمہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ غامدی صاحب نے جو اشرف علی رسول اللہ پر 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے، اس کی مکمل وضاحت پیش کی، قابل تحسین ہے۔ انہوں نے اختلاف کی اصل کو بیان کیا کہ خام خواہ تھانوی صاحب یا خواجہ بختیار کاکی یا تمام صوفیاء پر ہرزہ سرائی کرنے کے، ہمیں علم کی دنیا میں اصل پر بات کرنی ہے، اختلاف رائے کو سمجھنا ہے کہ مسائل پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں۔ تصوف میں مرشد یا تصور شیخ یہ پیغمبر کی طرح کی ایک چیز ہے کہ پیغمبر کے بعد اپنا سب کچھ اپنے مرشد کو دینا ہے۔ خیالات میں مرشد ہو، دل و دماغ میں مرشد ہو، احساسات میں مرشد ہو، قبلہ و کعبہ اپنے مرشد کو بنانا ہے۔ اٹ مینس کہ قائم مقام ہے وہ پیغمبر کے، برابر نہیں کہہ رہا، مرتبے کے لحاظ سے نہیں، منصب کے لحاظ سے نہیں، یہ اپنے سالک کو آٹومیٹیکلی اپنے شیخ کی طرف رجوع کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مرشد رسول کے قائم مقام ہوتا ہے، مربی ہے، چونکہ رسول بھی مربی ہے، اب مرشد اور شیخ بھی مربی ہے، تو جو محبت اور جو تعلق ایک امتی کا اپنے رسول کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ تھا، اب حضور کے جانے کے بعد یہ تسلسل، یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو ہم وہ تعلق غیر پیغمبر میں کیسے پیدا کریں؟ چونکہ اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو چلانا ہے، سکھانا ہے، جہاں بھیجنا چاہیں بھیج دیں، جہاں جانے کا کہیں وہاں چلا جائے، جو کھانے کا کہیں وہ کھائے، جس سے روکنا چاہیں اس سے رک جائے۔ تو اس کے لیے دل و دماغ میں وہی حیثیت، وہی محبت پیدا کرنا ضروری ہے، اور تصوف میں یہ موجود ہے۔ تو جب آپ اس اینگل سے بات کریں گے نا صوفیاء سے یا ان کے ماننے والوں سے، تو یہ کلمہ بیچ میں ہے۔ اصل بات وہ ہے کہ صوفیاء کلمے کی تو بات نہیں کریں گے، بالمفہوم یا پریکٹیکلی عموماً اگر آپ دیکھیں
تو اس کلمے کا جو نتیجہ ہے وہ سارے صوفیاء مانتے ہیں، جس کو فنا فی الشیخ کہا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ ہے اختلاف کا کہ دین فنا فی الشیخ کے تصور کو کہاں بیان کرتا ہے۔ میں اس کا انکاری نہیں ہوں، میں علی بھائی کی خدمت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان عبارات سے اختلاف کرنا یہ ایک الگ بحث ہے۔ بریلوی تو انکار کر رہے ہیں، تو انکار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات ابھی بھی وہیں کھڑی ہے۔ تو ان سے وہ بات ڈسکس کرے نا کہ شیخ کا تصور یا شیخ تصوف کے اندر شیخ کی حقیقت کیا ہے، ایک سالک کا اپنے شیخ سے جو تعلق ہے اس کو آپ بیان کر دیں۔ تو جب وہ بیان کریں گے تو آپ کو خود اس کلمے کا جواز تصوف میں نظر آنے لگے گا۔ تو عبارتوں کے اختلاف سے یا اس کی تردید سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہاں سے بات کو دیکھیں، اور یہ مسئلہ بھی علم الکلام کا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نئی کلمے پڑھا دیے تھے، وہ تربیت کے نام پر اپنے مرید کو تصوف کے اسباق یا اس کی منازل طے کروا رہے تھے۔ تو بہرحال غامدی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی تو لوگوں نے خام خواہ ان پر چڑھائی شروع کر دی، علی بھائی نے بھی چڑھائی کی کہ غامدی صاحب نے دفاع کر دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے اور بات سمجھا رہے تھے، اختلاف کی روٹ پر بات کر رہے تھے، اس کی فاؤنڈیشن کو واضح کر رہے تھے۔ اور میں بھی علی بھائی کی خدمت میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مسائل ان عبارات سے نہیں پیدا ہوئے، تصوف کے پورے ڈسکورس سے پیدا ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔